الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله عن ثلاث: عن صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، معزز علماء کرام، یہ اللہ رب العزت کا ایسا مضبوط اور مستحکم بنایا ہوا نظام ہے کہ اس نظام میں کسی کو بھی کسی بھی طرح کے دخل کا کوئی بھی اختیار نہیں ہے. اور وہ نظام اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، مخلوقات کا مطلب ہے یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے بنایا، وہ تمام کی تمام مخلوقات، ان کے لیے اللہ کا بنایا ہوا نظام یہ ہے کہ وہ مخلوقات اپنا وقت پورا کر کے، اپنے متعینہ اوقات کو پورا کر کے، متعینہ مدت کو پورا کر کے ایک نہ ایک دن دنیا سے ضرور جائے گی. اس کائنات کے اندر تقریباً 18,000 مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، جس میں انسان ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، آسمان ہے، زمین ہے. اس طریقے سے بے شمار مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے. اور ان تمام مخلوقات کے لیے اللہ کا نظام یہی ہے کہ جس کا جو وقت اللہ تعالیٰ نے متعین فرما دیا ہے، وہ اپنے اس وقت کو پورا کر کے دنیا سے ضرور جائے گا. اور اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے، جب آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس میں لوگوں نے اختلاف نہ کیا ہو. دنیا کی ہر چیز کے اندر لوگوں نے اختلاف کیا ہے. کسی بھی چیز میں لوگ کسی ایک بات پر متفق نہیں ہوئے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو. یہاں تک کہ لوگوں نے کتاب کے بارے میں اختلاف کیا، کسی نے کتاب کو مانا، کسی نے نہیں مانا، کسی نے قرآن کو مانا، کسی نے نہیں مانا. رسول کے بارے میں، پیغمبر کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا، کسی نے پیغمبر کو مانا اور کسی نے نہیں مانا. یہاں تک کہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر کے اہم بات یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ کی ذات کے بارے میں بھی اختلاف کیا ہے. اور اس کائنات کے اندر آج بھی ایک بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ بستے ہیں، ایسے لوگ رہتے ہیں کہ جو اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ کی ذات کو بھی نہیں مانتے. اور ان کا یہ ماننا ہے کہ اس کائنات کو، اس دنیا کو، اس زمین و آسمان کو، انسان کو، جنات، جانور، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان تمام کو بنانے والا، ان کو وجود بخشنے والا کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ اپنے اپنے طور پر یہ چیزیں وجود میں آئی ہیں، یہ دنیا وجود میں آئی ہے، یہ دنیا بنی ہے. اور اس طریقے سے بن کر کے بس اس دنیا کا نظام چل رہا ہے، چلتا جا رہا ہے. اور پھر اس طریقے سے یہ نظام چلتا رہے گا، اور آگے چل کر کے کیا ہوگا اس کا کوئی علم نہیں ہے. تو ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کی ذات کا بھی انکار کرتے ہیں، جن کو ملحد اور دہریہ کہا جاتا ہے. جبکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے. خالق کل شیء فاعبدوہ، ہر چیز کو پیدا کرنے والا، ہر چیز کو بنانے والا وہ اللہ ہے. اور ہم اپنے ماحول کے اندر دیکھتے ہیں کہ دنیا کا ایک چھوٹا سے چھوٹا نظام بھی کیوں نہ ہو، وہ بھی بغیر کسی ذمہ دار کے اور بغیر کسی بنانے والے کے نہیں چلتا ہے. تو اتنی بڑی کائنات کا نظام اور اتنی بڑی دنیا کا نظام، یہ بھی بغیر کسی بنانے والے کے نہیں چل سکتا ہے. گھر کو چلانے کے لیے ایک ذمہ دار کا ہونا ضروری ہے، وہ ذمہ دار اس گھر کو چلاتا ہے. دکان کو چلانے کے لیے ایک ذمہ دار کا ہونا ضروری ہے، جو اس دکان کو چلاتا ہے. بزنس کو اور کاروبار کو چلانے کے لیے ایک ذمہ دار کا ہونا ضروری ہے. مسجد کو چلانے کے لیے ایک ذمہ دار کا ہونا ضروری ہے. مدرسے کو چلانے کے لیے ایک ذمہ دار کا ہونا ضروری ہے. اسکول اور کالج کو چلانے کے لیے ایک ذمہ دار کا ہونا ضروری ہے. کسی بھی تنظیم، تحریک یا گروپ کو یا جماعت کو چلانے کے لیے ایک ذمہ دار کا ہونا ضروری ہے.
اگر ذمہ دار نہ ہو تو وہ تحریک کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے، اور وہ جماعت کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے، وہ ادارہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ کسی ایک کو ذمہ دار متعین کیا جائے کہ وہ ذمہ دار وقت اور موقع اور محل کی نزاکت کے اعتبار سے اور اس چیز کی ضرورت کے حساب سے وہ فیصلے لے، اور اس کے فیصلے کے تحت وہ تحریک بھی آگے بڑھے، وہ تنظیم بھی آگے بڑھے، وہ جماعت بھی آگے بڑھے، وہ فریق بھی آگے بڑھے، وہ پارٹی بھی آگے بڑھے، اور یا اسی طریقے سے وہ جو ادارہ ہے وہ ادارہ بھی آگے بڑھے۔ اگر کوئی ذمہ دار نہ ہو تو یہ معاملہ فلوپ ہو جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے جب دنیا کے اندر ایک چھوٹی سی تنظیم کو چلانے کے لیے ذمہ دار کا ہونا ضروری ہے، تو ہم کیسے مان لیں کہ اتنی بڑی کائنات کہ جس میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں انسان بستے ہیں، اور پھر لا تعداد میں جانور بستے ہیں، اور پھر لا تعداد فرشتے اس کے اندر ہیں، اور پھر زمین کا نظام ہے، پھر آسمان کا نظام ہے، پھر وقت پر سورج کا نکلنا، وقت پر سورج کا ڈوبنا، وقت پر چاند کا نکلنا، وقت پر چاند کا ڈوبنا، سردی کا نظام، گرمی کا نظام، اور پھر سمندر کا الگ نظام، پھر پہاڑوں کا الگ نظام، پھر جنگلات کا الگ نظام، پھر جانوروں کا الگ نظام، پھر انسانوں کا الگ نظام۔ تو اس دنیا کے اندر جو اتنا بڑا نظام چل رہا ہے، اور یہ سارا نظام ایک ترتیب سے چل رہا ہے، اپنے وقت پر چل رہا ہے، کبھی اس میں کوئی آگے پیچھے نہیں ہے۔ کبھی ایسا نہیں کہ رات پہلے آ گئی دن بعد میں آ گیا، یا دن پہلے آ گیا رات بعد میں آ گئی، یا سورج نکلنے کا وقت تھا تو وہاں پر چاند نکل گیا، یا چاند نکلنے کا وقت تھا وہاں پر سورج نکل گیا، یا موسم سردی کا تھا وہاں پر گرمی آ گئی، گرمی کا موسم تھا وہاں پر سردی آ گئی۔ انسان کے پیٹ سے جانور نے جنم لے لیا، جانور کے پیٹ سے انسان نے جنم لے لیا۔ اس طریقے کا کبھی بھی کچھ نہیں ہوا ہے، اور ہزاروں سال سے بلکہ لاکھوں سال سے یہ اس طریقے سے یہ نظام پوری ترتیب کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اور طریقے کے ساتھ، اور قاعدہ اور قانون کے ساتھ، اور صحیح اسلوب اور صحیح طرز کے ساتھ میں یہ چل رہا ہے۔ تو ہمیں آنکھ بند کر کے اس بات کو ماننا پڑے گا کہ یقینی طور پر اس نظام کو کوئی چلانے والا ہے، اور اس چلانے والے کا نام اللہ ہے۔ کیا نام ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو اللہ کی ذات کا انکار کرتی ہے۔ تو آپ جب غور و فکر کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس دنیا کے اندر ہر چیز میں اختلاف کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ کوئی مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا ہے، کوئی اس کو اپنے حق میں تسلیم کرتا ہے، کوئی اس کو تسلیم نہیں کرتا ہے۔ لیکن اس کائنات کے اندر اگر کسی ایک چیز پر ساری دنیا کے لوگوں نے اور سارے انسانوں نے اتفاق کیا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والے ہو، یا کسی بھی کتاب کو ماننے والے ہو، یا کسی بھی رسول کو ماننے والے ہو، یا کسی بھی خدا کو ماننے والے ہوں، یا نہ بھی ماننے والے ہو، کالا ہو، گورا ہو، جاہل ہو، عالم ہو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، شہری ہو یا دیہاتی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، مالدار ہو یا غریب ہو، اگر اس دنیا کے اندر ساری دنیا کے انسانوں نے مل کر کسی چیز پر اختلاف نہیں کیا بلکہ سب نے اتفاق کیا ہے، تو وہ ایک چیز ہے اور وہ موت ہے، کہ اس کے اوپر سب کا اتفاق ہے کہ ہر بندہ اس بات کو مانتا ہے کہ جو بھی انسان دنیا میں آیا ہے وہ اپنا وقت پورا کر کے دنیا سے ضرور جائے گا۔ اب ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو ہمیں اس بات کی طرف غور کرنا ہے اور فکر اور توجہ لینی ہے کہ ہمیں اس معاملے میں شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے، اسلام ہمیں اس کے بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے، چونکہ ہم مذہب اسلام کو ماننے والے ہیں، قرآن اور حدیث اس بارے میں ہمیں کیا رہنمائی کرتی ہے، اس رہنمائی کے پیش نظر ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ تو اسلام کی رہنمائی اس کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو آپ کو زندگی دی ہے، 40 سال، 50، 60، 70، 80 سال کی جو بھی اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، وہ اللہ نے بطور امانت آپ کو دی ہے، اور اللہ رب العزت نے آزمائش کے لیے آپ کو دی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ ذات جس نے موت اور حیات کو بنایا، یعنی زندگی اور موت کا نظام رکھا، وہ کس وجہ سے رکھا؟ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ پاک نے یہ نظام اس وجہ سے رکھا ہے کہ اللہ تم کو آزمائے گا کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، یعنی بہترین عمل کون کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے، یہ زندگی ہمیں نیک اعمال کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے کے لیے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے زندگی ملی۔ اور پھر اس کے بعد جب یہ زندگی ختم ہوگی، اور ختم ہونے کے بعد جب موت کا جھٹکا لگے گا اور ملک الموت آئے گا اور آ کر کے وہ ہماری روح کو قبض کرے گا،
اور ہمارے جسم سے ہماری جان کو نکالے گا، تو موت کے بعد پھر اس کے بارے میں کیا، اس کے بعد کے کیا حالات ہیں، اس کے بعد کے کیا واقعات ہیں؟ یہاں پر بھی دو فرقے ہو گئے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جن کو قرآن نے ذکر کیا، ان ہی الا حیاتنا الدنیا ونحیا وما نحن بمبعوثین، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ بس مر گئے، مر کر کے کھپ گئے، مٹ گئے، ختم ہو گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی معلوم حاصل کرنے والا نہیں ہے۔ یا پھر کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ دوسرا جنم ہوتا ہے، دوسری پیدائش ہوتی ہے، دوبارہ انسان جنم لیتا ہے اور پھر وہ مختلف روپ میں آتا ہے۔ اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے؟ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جو انسان ایک مرتبہ دنیا کے اندر آ گیا اور آنے کے بعد پھر وہ دنیا سے چلا گیا، اب جانے کے بعد دوبارہ اس کا دنیا میں آنے کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے اور وہ کسی بھی صورت میں دوبارہ دنیا کے اندر نہیں آ سکتا ہے۔ یہ تعلیم ہے۔ اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو جانے کے بعد وہ قبر میں جاتا ہے، وہاں پر اس کے احوال شروع ہوتے ہیں، اس کے ساتھ جیسا معاملہ ویسا معاملہ کہ قبر صرف ایک گڑھا نہیں ہے، بلکہ قبر تو انسان کے عملوں کی جگہ ہے کہ کیسا عمل انسان نے کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے میت کو دفنا دیا، اس کو قبر کے حوالے کر دیا، اس کو مٹی کے حوالے کر دیا، اب وہ اس میں آرام سے پڑا ہوا سو رہا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بلکہ انسان نے جو زندگی گزاری ہے، اس زندگی کو اللہ نے آزمائش کے لیے اور عبادت کے لیے بنایا تھا۔ اب جس حساب سے انسان نے زندگی گزاری ہے، اسی حساب سے انسان کے ساتھ میں معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور قبر اور حشر اور آخرت تو بہت دور کی بات ہے، جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے اسی وقت سے اس کے ساتھ میں معاملہ شروع ہو جاتا ہے، اسی وقت سے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی نیک آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو گھر والے اس کو دفنانے میں تاخیر کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں شریعت کے اندر ایسی ہیں کہ جن میں جلدی مطلوب ہے، تاخیر مطلوب نہیں ہے۔ جیسے اذان ہے، اذان ہو جائے تو اذان ہو جانے کے بعد نماز پڑھنے میں جلدی کرو، تاخیر مت کرو۔ اور اسی طریقے سے جب لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائے تو ان کے نکاح میں جلدی کرو، تاخیر مت کرو، لیٹ مت کرو۔ اگر لڑکا اور لڑکی بالغ ہو جائیں اور وہ اس مقام پر پہنچ جائے کہ لڑکا وہ لڑکی کو سنبھال سکتا ہے، یعنی لڑکا شوہر بن کر کے وہ بیوی کو سنبھال سکتا ہے، اور یا اسی طریقے سے ایک لڑکی کے اندر اتنی قابلیت آ گئی ہے کہ وہ بیوی بن کر کے گھر کو سنبھال سکتی ہے اور شوہر کو سنبھال سکتی ہے، تو اب بالغ ہونے کے بعد ماں باپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ ان کے نکاح میں جلدی کریں، تاخیر نہ کریں۔ اگر بالغ ہونے کے بعد ماں باپ زبردستی لیٹ کرتے ہیں اور خدا نخواستہ اس کی اولاد کوئی گناہ کرتی ہے تو اس کا گناہ ان کو بھی ہوگا اور ساتھ میں ماں باپ کو بھی ہوگا۔ اسی طریقے سے جب کسی کا انتقال ہو جائے تو انتقال ہونے کے بعد اس کو دفنانے میں بھی تاخیر نہ کرے، لیٹ نہ کرے، بلکہ جلدی کرے۔ اسی طریقے سے کسی سے قرض لیا ہو تو اس کو قرض ادا کرنے میں بھی جلدی کرے۔ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ انتقال ہو جائے اور بغیر قرض ادا کیے دنیا سے چلا جائے، تو اس صورت میں معافی کی کوئی صورت نہیں بن پائے گی۔ تو ان چند کاموں میں شریعت کی طرف سے جلدی مطلوب ہے۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب کسی نیک آدمی کا انتقال ہوتا ہے اور لوگ اس کو دفنانے میں دیر کرتے ہیں تو وہ مردہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے کیوں دیری کر رہے ہو، کیوں میرا اتنا زیادہ وقت لے رہے ہو، مجھے جلدی سے میری منزل پر پہنچاؤ کہ میں اپنی منزل میں پہنچنا چاہتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے جب کوئی برا آدمی انتقال کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے کہاں پر لے کر کے جا رہے ہو، مجھے تو یہیں پر رکھو۔ اور تاریخ کے اندر ایسے بھی واقعات سننے میں آئے کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر ظلم کیا ان کا عذاب تو وہیں سے شروع ہو گیا، کہ بہت سارے ایسے واقعات سننے میں آئے اور تاریخ میں پڑھنے کو ملتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو فوراً ان کا جسم کانپنے لگا، ان کا جسم ہلنے لگا۔ بیٹے نے کہا کہ میرا باپ دوبارہ زندہ ہو گیا ہے۔ اللہ والے نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ تیرا باپ زندہ نہیں ہوا، بلکہ تیرے باپ نے جو ظلم کیا ہے لوگوں کے اوپر، اللہ کی طرف سے پکڑ شروع ہو گئی ہے، اور جتنا جلدی ہو سکے اب اس کو قبر کے حوالے کر اور اس کو دفنانا شروع کر دے۔ اور اسی طریقے سے کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا انسان کو آخرت میں ملتی ہے، ہر گناہ کی سزا آخرت میں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ ان کی سزا انسان کو دنیا کے اندر بھی ملتی ہے۔ اور ان گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ رشتہ داری کو توڑنا۔ رشتہ داری کو توڑنے والا ایسا بدبخت انسان ہے کہ اس کی سزا اللہ پاک اس کو آخرت میں تو دیں گے ہی، لیکن ساتھ میں دنیا میں بھی اللہ اس کو اس کی سزا دیتے ہیں۔
ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کو آنکھیں دکھانے والا، ماں باپ کے سامنے زور سے بولنے والا، ماں باپ کے سامنے اکڑنے والا، ماں باپ کو دکھ دینے والا، ماں باپ کو خرچہ نہ دینے والا، ماں باپ کی ضروریات کو پورا نہ کرنے والا، اس کی ساری زندگی، اس کی ساری جوانی تجھے پالنے میں، پوسنے میں، بڑا کرنے میں گزر گئی، اور جب اس نے اپنی ساری جوانی کو لٹا دیا، اپنی ساری طاقت کو اس نے صرف کر دیا، اپنی خواہشات کو اس نے دبایا، تیری ہر خواہش کو اس نے پورا کیا کہ نہیں، جب وہ بازار میں جاتا تو سب سے پہلے یہی سوچتا کہ میرے بیٹے کو کون سی مٹھائی اچھی لگتی ہے، میرے بیٹے کو کون سا کھلونا اچھا لگتا ہے، میری بیٹی کو کون سی چیز پسند ہے، اور اس پسند ناپسند کے اندر اس نے اپنی ہر خواہش کو قربان کر کے تیری ہر خواہش کو پورا کیا، اور تیری پسند کو پورا کیا، اور تیری پسند کی مٹھائی گھر میں لے کر کے آیا، تیرے پسند کا کھلونا گھر پر لے کر آیا، تیرے پسند کی گاڑی گھر پر لے کر کے آیا، تیرے پسند کا سامان گھر پر لے کر کے آیا، اور جب اپنی ساری جوانی کو لٹا کر کے، اپنی ساری صحت اور طاقت کو لٹا کر کے تجھے کھڑا کیا، تجھے جوان کیا، تجھے اپنے پاؤں پر کھڑا کیا، تیرے جسم کے اندر طاقت پیدا ہو گئی، تیرے جسم کے اندر طاقت آ گئی، اور وہ کمزور ہو گیا، وہ بوڑھا درخت بن گیا، اور اس نے کھاٹ پکڑ لی، تو بجائے تو اس کو بہترین صلہ دینے کے، بجائے تو اس کی صحت کا خیال رکھنے کے، اور بجائے تو اس کی خدمت کرنے کے، اب تو اس کو بوجھ سمجھنے لگا، اور تو یہ سمجھنے لگا، تو اس کو گالیاں دینے لگا، اب اس کی آواز بھی تیرے کو پسند نہیں ہے، اب باپ کا لہجہ بھی تجھے پسند نہیں ہے، اور اب باپ کا بول بھی تجھے پسند نہیں ہے، اب باپ کی آواز بھی تجھے کڑوی لگتی ہے، اور اس کی بنا پر تو باپ کے ساتھ میں ظلم کر رہا ہے، اس باپ کا دل دکھا رہا ہے، اس باپ کو تو ستا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا بدبخت انسان ہے کہ یہ جو اپنے ماں باپ کو دکھ دے رہا ہے، اس دکھ کی سزا اس کو آخرت میں تو ملے گی، لیکن یقینی طور پر اس انسان کو اس کی سزا دنیا کے اندر بھی ملے گی، اور وہ سزا یہ ہوگی کہ آج یہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ میں کر رہا ہے، کل کے دن اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ میں یہی حشر کرے گی۔ اگر یہ اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال رہا ہے تو تیار رہو، کل کے دن تمہاری اولاد بھی تمہیں گھر سے نکالے گی۔ اگر تم اپنے ماں باپ کو آنکھ دکھا رہے ہو، اپنے ماں باپ کے سامنے لہجے کو اونچا کر رہے ہو، اپنے ماں باپ کے سامنے اپنی آواز کو بلند کر رہے ہو، اپنے ماں باپ کے سامنے کو ڈانٹ رہے ہو، ان کو ڈپٹ رہے ہو، ان کے ساتھ برا معاملہ کر رہے ہو، اور ان کی بد دعا لے رہے ہو، اور بجائے ان کی خدمت کرنے کے ان کا ساتھ دے رہے ہو، تو یاد رکھو کل کے دن یہ سارا معاملہ تمہارے ساتھ بھی ہونے جا رہا ہے، اور اس کے لیے تمہیں تیار رہنا چاہیے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ماں باپ جو بوڑھے ہو جائیں، جو کمزور ہو جائیں، جو ضعیف ہو جائیں، تو لوگ ان کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں۔ بوجھ نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ کو جو رزق اور روزی مل رہی ہے وہ بھی ان بوڑھے ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے مل رہی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انکم تنصرون وترزقون بضعفائکم، کہ اے لوگو تمہاری مدد کی جاتی ہے کمزوروں کی وجہ سے، تم کو رزق دیا جاتا ہے کمزوروں کی وجہ سے۔ اے نوجوان، تو یہ نہ سمجھ کہ میں اپنی طاقت کی بنا پر روزی حاصل کر رہا ہوں، اور میں اپنی قوت کی بنا پر روزی حاصل کر رہا ہوں، اور میں اپنی عقل اور اپنی دانش اور اپنی فہم اور فراست اور اپنے دماغ کی بنا پر میں روزی حاصل کر رہا ہوں، اور میں اپنی ہوشیاری کے حساب سے روزی کو میں حاصل کر رہا ہوں، اور اپنے یار دوستوں کے ساتھ میں مل کر کے، اپنے بزنس مین کے ساتھ میں مل کر کے، اپنے کاروباریوں کے ساتھ میں مل کر کے، بازار میں دکان کرنے والے اور بازار میں بڑا کاروبار اور تجارت کرنے والوں کے ساتھ میں مل کر کے، ان کے ساتھ میں بیٹھ کر کے میں روزی حاصل کر رہا ہوں، اور اس کی وجہ سے مجھے روزی مل رہی ہے، اور اس روزی کی وجہ سے میں نے یہ بنگلہ بھی کھڑا کر دیا ہے، میں نے گھر میں گاڑی بھی کھڑی کر دی ہے، میں نے اپنی اولاد کو بھی پال پوس کے بڑا کر دیا ہے، میں نے اپنے بچے کی دھوم دھام سے شادی بھی کر دی ہے۔ یاد رکھ، یہ جتنا بھی جو کچھ بھی تجھے مل رہا ہے، اور یہ جو کچھ بھی تو نے کیا ہے، اور آگے بھی جو کچھ تجھے ملے گا، اس میں صرف تیری طاقت کا کمال نہیں ہے، بلکہ تیری طاقت کا کوئی بھی کمال نہیں ہے۔ یہ سارا اگر تجھے مل رہا ہے تو حدیث بتاتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ تیرے بوڑھے ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے تجھے مل رہا ہے، کمزوروں کی وجہ سے مل رہا ہے۔ اس لیے اپنی طاقت پر کبھی بھی گھمنڈ نہ کرنا، اور وہ کمزور کے جو کماتے نہیں ہیں ان کمزوروں کو کبھی بھی تانا نہ دینا۔ کمزور کون ہے؟ کمزور بوڑھا باپ ہے۔ کمزور کون ہے؟ کمزور بوڑھی ماں ہے۔ کمزور کون ہے؟ کمزور بیوی ہے۔ کمزور کون ہے؟ کمزور بیٹی ہے۔ کمزور کون ہے؟ کمزور بہن ہے۔ کمزور کون ہے؟ کمزور چھوٹی معصوم اولاد ہے۔
کہ جب وہ کسی چیز کا تقاضا کرتے ہیں، جب بیوی نے کہا کہ گھر پہ فلاں سامان لے کر کے آئیے تو فوراً بیوی کو ڈانٹ دیا اور ڈانٹ کر کے یہ کہا کہ تجھے کیا معلوم کس طریقے سے پیسہ حاصل کیا جاتا ہے، کس طریقے سے پیسہ کمایا جاتا ہے، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کتنے جال پھیلانے پڑتے ہیں اور کتنی کوشش کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد میں جا کر کے یہ چند روپے اور یہ چند ہزار روپے حاصل ہوتے ہیں، اور ان چند ہزار روپے کو لے کر کے ہم گھر پر آتے ہیں اور تو منہ اٹھا کر کے کہہ دیتی کہ میری یہ خواہش پوری کرو، میرا یہ سامان لے کر کے آؤ۔ بیوی نے مانگا اس کو ڈانٹ دیا، بیٹی نے مانگا اس کو ڈانٹ دیا، بہن نے مانگا اس کو ڈانٹ دیا، بوڑھی ماں نے مانگا اس کو ڈانٹ دیا، دادی نے مانگا اس کو ڈانٹ دیا، بوڑھے باپ نے مانگا اس کو ڈانٹ دیا، چھوٹا کمزور بھائی ہے اس نے اگر پیسے کا مطالبہ کر دیا تو اس کو ڈانٹ دیا، چھوٹی بہن ہے اس نے پیسے کا مطالبہ کر دیا تو اس کو ڈانٹ دیا، کوئی ضعیف ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی اپاہج ہے، کوئی معذور ہے، اس نے پیسے کا مطالبہ کیا تو اس کو ڈانٹ دیا، اور کہنے لگا کہ میں اپنی طاقت لگا کر، میں اپنی قوت لگا کر، میں اپنا دماغ لگا کر، میں سوچ وچار کر کر کے ان روپے پیسوں کو کما کر کے لاتا ہوں، اس روزی کو حاصل کرتا ہوں، اور تم فوراً منہ اٹھا کر کے اپنا مطالبہ کر دیتے ہو۔ یاد رکھ میرے دوست، تجھے یہ جو روزی ملی ہے یہ تیری طاقت کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کمزوروں کی دعاؤں کی وجہ سے ملی، کہ جب بوڑھا باپ جب رات میں کروٹ لیتا ہے تو اس کی ہر کروٹ میں یہی آواز ہوتی ہے، اے اللہ میری اولاد کو خوش رکھنا، اے اللہ میری اولاد کو برکت والی روزی دینا، اور تو اپنی طاقت پہ گھمنڈ کر رہا ہے، تو اپنے دماغ پہ گھمنڈ کر رہا ہے۔ یہ تو قارون کا فلسفہ ہے جو اس نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ جو کچھ بھی میرے پاس میں ہے قارون سے بڑا مالدار آج تک دنیا میں نہیں آیا اور قیامت تک نہیں آئے گا۔ اتنا خزانہ اللہ نے اس کو دیا، اتنا خزانہ اللہ نے اس کو دیا کہ اس کے خزانے کو دیکھ کر کے لوگ تمنا کیا کرتے تھے یا لیتنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کہ اللہ جو قارون کو تو نے دیا ہمیں بھی دے۔ اتنا خزانہ ہے اس کو دیا، 40 اونٹوں پر اور جانوروں پر صرف اس کے خزانے کی چابیاں چلا کرتی تھی، دور دور تک محلات جہاں تک نظر پڑا کرتی تھی وہاں تک محلات اس کے نظر آیا کرتے تھے۔ اتنا خزانہ اللہ نے قارون کو دیا، لیکن اس کی نیت خراب ہوئی اور کیا کہنے لگا، انما موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ اللہ نے تجھے اپنے فضل و کرم سے یہ دیا ہے تو اس میں سے زکوٰۃ نکال، اس میں سے صدقہ نکال، اس میں سے اللہ کے غریب بندوں کی مدد کر، تو کہنے لگا کہ یہ تو میں اپنے علم سے کماتا ہوں، میں تو اپنی محنت سے کماتا ہوں، میں تو اپنی کوشش سے کماتا ہوں۔ جب ساری کوشش میں نے کی ہے، ساری محنت میں نے کی ہے اور سب کچھ میں نے اپنا لگایا ہے تو اس پیسے کا مکمل حقدار بھی میں ہی ہوں، کیونکہ میں اپنی طاقت سے اپنی محنت سے اس کو کماتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، صرف تو اس کا حقدار نہیں ہے، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور تمہارے مالوں میں سائل کا بھی حق ہے، مانگنے والوں کا بھی حق ہے، اور محروم کا بھی حق ہے، اور ضعیف اور کمزور اور غریب کا بھی حق ہے۔ تم اپنی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ضروریات کو بھی پورا کرو، یہ حکم ہے۔ لیکن اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے، اس کا یہ ہے۔ لیکن مسلمان کا کیا ہے؟ مسلمان کا یہ ماننا ہے کہ جو کچھ بھی اس کو ملتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے، میرے رب کا کرم ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے اوپر کبھی بھی گھمنڈ نہ کرنا، اپنی طاقت کے اوپر کبھی گھمنڈ نہ کرنا۔ تیری جتنی طاقت ہے تجھ سے زیادہ طاقت والے نوجوان اس شہر کے اندر موجود ہیں، تیرا جتنا دماغ ہے تجھ سے زیادہ دماغ والے نوجوان اس شہر کے اندر موجود ہیں، تجھ سے زیادہ ذہن رکھنے والے، تجھ سے زیادہ سوچ رکھنے والے، اور تجھ سے زیادہ وسیع پیمانے پر اپنے فہم و فراست کا لوہا منوانے والے لوگ اس شہر کے اندر موجود ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی، تجھ سے زیادہ طاقتور ہونے کے باوجود بھی اللہ نے اس کو روزی نہیں دی، تجھ کو روزی دے دی، اور تجھ سے زیادہ دماغ والا اور ہوشیار ہونے کے باوجود بھی اللہ نے اس کو روزی نہیں دی، تجھ کو روزی دے دی۔ تو آنکھ بند کر کے مان لے کہ یہ صرف اللہ کا کرم ہے، اس کے علاوہ ممکن نہیں ہے۔ اگر اللہ کا کرم نہ ہو تو یہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا اس وجہ سے ہمیں اس چیز پر غور و فکر کرنا ہے، اور اسلام نے جو ہماری رہنمائی کی ہے وہ رہنمائی کیا ہے کہ موت اور حیات کو اللہ نے آزمائش کے لیے بنایا ہے۔ تو جب برے انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ کہتا ہے بھائی مجھے کہاں پر لے کر کے جا رہے ہو، اور قبر کے اندر جب اس کو ڈال دیا جاتا ہے تو وہ صرف ایک گڑھا نہیں ہے بلکہ وہاں پر تو معاملات شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی عذاب شروع ہو جاتا ہے، اور وہ چند گناہ ہیں جو میں نے آپ کو بتائے تھے کہ اس میں سے ماں باپ کو ستانا، رشتہ داری کو توڑنا، اور عالم کی بے عزتی کرنا، اس کی نافرمانی کرنا اور اس کی بد دعا لینا، یہ گناہ ایسے ہیں کہ ان کی سزا آخرت میں تو ملے گی لیکن اللہ پاک دنیا میں بھی اس کی سزا انسان کو دکھاتے ہیں۔ اور جب قبر میں چلا جاتا ہے
تو قبر میں جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مٹی میں نہیں مل جاتا ہے. یہ تو غیر ایمان والوں کا طریقہ ہے. وہ کہتے تھے اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید، کہ ہم مر جائیں گے، ہم مٹی میں مل جائیں گے اور کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہوگا، اور پتہ نہیں 1000 سال کے بعد میں، لاکھ سال کے بعد میں کب قیامت آئے گی. تو جب قیامت آئے گی تو پھر کون ہمیں دیکھے گا، کون ہمیں پوچھے گا، اور ہم تو مٹی میں مل جائیں گے. لہٰذا وہ قیامت کا بھی انکار کر دیتے ہیں اور بعث بعد الموت کا بھی انکار کر دیتے ہیں. لیکن قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے یہ کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ پاک دوبارہ انسان کو قیامت کے دن اٹھائیں گے. قبر میں جب وہ جائے گا، قبر میں جانے کے بعد اگر انسان نیک ہے تو قبر اس کے ساتھ میں ویسا ہی معاملہ کرتی ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب انسان کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو دفنانے کے بعد 2 فرشتے اس کے پاس میں آتے ہیں اور آ کر کے اس سے سوال جواب کرتے ہیں، اور 3 سوال کرتے ہیں. من ربک ما دینک من نبیک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارے نبی کون ہے. رب اللہ ہے، دین اسلام ہے، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب اگر انسان نے صحیح زندگی گزاری تو وہ اس کا جواب دے گا، اور پھر اس کے بعد میں جہنم کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس کو جہنم دکھائی جاتی ہے، اور اس کو فرشتے کہتے ہیں کہ تو نے اچھی اور نیک زندگی گزاری، اللہ نے اس سے بچا لیا تجھے. اور پھر جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور خوشبودار اور میٹھی اور ہلکی ہلکی ہوا اس میں سے آتی رہتی ہے، اور فرشتے کہتے ہیں کہ اب بالکل خاموشی سے سو جا کہ تجھے قیامت سے پہلے اب کوئی بھی اٹھانے والا نہیں ہوگا. اور اگر وہ برا ہے تو پھر اس کے ساتھ میں فرشتے ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب برا آدمی دفنایا جاتا ہے تو فرشتے اس کو لوہا مارتے ہیں اور گرز سے اس کی پٹائی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے 70 گز زمین کے اندر اس کا سر دفن ہو جاتا ہے، دھنس جاتا ہے، اور پھر اس کو نکالا جاتا ہے. اور پھر قبر اس طریقے سے اس کو دبوچتی ہے کہ اس کی ایک پسلی دوسری پسلی کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور وہ چلاتا رہتا ہے. کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آخرت کے عذابوں میں سب سے زیادہ خطرناک عذاب وہ قبر کا عذاب ہے. ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فمن نجا بعدہ ایسر منہ وان لم ینج منہ فما بعدہ اشد منہ. فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے خطرناک ہے. اگر اس سے انسان کامیاب ہو گیا تو باقی آخرت کی منزلیں آسان ہو جائیں گی، اور اگر خدا نخواستہ اس کے اندر پکڑا گیا تو باقی منزلیں اس کے لیے اور بھی مشکل ہو جائیں گی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما رأیت منظرا قط الا والقبر افزع منہ، کہ سب سے خطرناک عذاب میں نے جو آخرت کا دیکھا ہے وہ قبر کا عذاب دیکھا ہے. پھر یہ انسان قبر کے اندر چلا گیا، پھر اس کے ساتھ میں جیسا بھی معاملہ ہوگا اس کے ساتھ میں معاملہ ہوگا. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے جسم کو مٹی جو ہے اس کو نوچ لیتی ہے، مٹی اس کو کھا لیتی ہے، پھر یہ ختم ہو جاتا ہے. پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کا دن ہو جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ سور پھونکے گا اور دوبارہ انسانوں کو زندہ کیا جائے گا، انسانوں کو کھڑا کیا جائے گا. تو جو جہاں کہیں پر بھی دفن کیا گیا ہے وہیں پر سے وہ کھڑا ہو جائے گا، کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، سب کو جمع کیا جائے گا. حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا، کہ قیامت کے دن لوگوں کو ننگے بدن، ننگے پاؤں، غیر مختون ان کو جمع کیا جائے گا. جسم کے اوپر کپڑا بھی نہیں ہوگا، پاؤں میں چپل اور جوتے بھی نہیں ہوں گے، اور غیر مختون یعنی جس طریقے سے ماں کے پیٹ سے نکلا تھا اسی طریقے سے قبر کے پیٹ سے نکلے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ کھڑا کریں گے. چاہے کتنے ہی سال گزر گئے، اس میں شک نہ کرو. سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ اس میں شک نہ کرو، یہ ہوگا. اور ایمان مفصل میں تفصیل سے اس کو بتا دیا گیا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ ہم اس چیز پر ایمان لاتے ہیں کہ موت کے بعد جب قیامت آئے گی تو اللہ پاک دوبارہ سب کو زندہ کرے گی، کوئی باقی نہیں رہے گا. چنانچہ قرآن کریم کے اندر واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ ایک اللہ کے نبی کا ایک بستی کے اوپر سے گزر ہوا. ان کا نام ہے حضرت عزیر علیہ السلام. ان کا گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بستی ہے، پہلے زمانے میں بستی تھی، اب بالکل کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہے، اور کوئی آدمی تو دور کی بات ہے، کسی جانور کا بھی دور تک نام و نشان نہیں ہے، اور بالکل کھنڈر میں تبدیل ہو چکی بستی ہے. حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو وہ تو اللہ کے نبی تھے، تو ان کے دل کے اندر ایک خیال آیا. یقین تو بہرحال ان کو تھا ہی، لیکن ان کے دل کے اندر ایک خیال آیا.
अन्ना युह्यी हाज़िहि अल्लाहु बाद मौतिहा, कि अल्लाह किसी ज़माने में हज़ारों साल पहले इस बस्ती के अंदर लोग बसते थे, फिर लोग मरमुरा गए, उनके जानवर भी ख़त्म हो गए, और ये बस्ती आज खंडरात में तब्दील हो चुकी है। दूर दूर तक जंगल है, कोई नामो निशान नहीं है। ए अल्लाह, आज इसका ये हाल है तो अभी तो दुनिया और आगे चलेगी, और पता नहीं हज़ारों लाखों साल, कितने साल तक ये दुनिया आगे चलेगी, तो फिर तो इसका और भी बुरा हाल हो जाएगा। आज जब इसका ये हाल है तो फिर तो और भी खंडर में तब्दील हो जाएगी। तो उनके दिल के अंदर एक ख्याल आया, अन्ना युह्यी हाज़िहि अल्लाहु बाद मौतिहा, कि अल्लाह तू इसको जिंदा कैसे करेगा, कि जानवरों ने खा लिया, मिट्टी में मिल गए, और अगर समुंदर के अंदर डूब गया तो कश्तियों ने खा लिया, शेर ने हमला किया, उसने टुकड़े कर दिए, चीते ने हमला किया, उसने टुकड़े कर दिए, आग में जल गया, समुंदर में कूद गया, हवाओं में बिखर गया, पता नहीं ज़र्रात कहाँ कहाँ बिखर करके चले गए। अल्लाह जिंदा कैसे करेगा क़यामत के दिन? तो अल्लाह ने उनके साथ में एक तरीका इख्तियार किया। अल्लाह ताला ने उनको मौत दे दी। फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन सुम्मा बअसा, उनको सुलाया, और कितने साल सुला करके रखा मालूम है? 100 साल। कितने साल? 100 साल उनको सुला करके रखा, और 100 साल सुलाने के बाद में उनके साथ में एक गधा था जिस पर वो सवारी कर रहे थे, और साथ में खाना था। गधे को भी सुला दिया, उनको भी सुला दिया, और खाना भी वहीं पर रखवा दिया। और 100 साल के बाद में अल्लाह ताला ने उनको दोबारा खड़ा किया, और खड़ा करके अल्लाह ताला ने पूछा, कम लबिस्ता, कि उज़ैर कितने दिन सोए हो? तो कहने लगे, लबिस्तु मिअत यौमिन औ बाज़ यौम, कि यही शायद सुबह सोया था, अभी दोपहर में उठ गया, दोपहर में, या सुबह सोया था शाम में उठ गया, यानी आधा दिन या एक दिन सोया हूँ। अल्लाह पाक ने फरमाया कि ए मेरे नबी, एक दिन या आधे दिन नहीं, बल लबिस्त मिअत आम, 100 साल के बाद मैंने दोबारा उठाया है। कितने साल के बाद? 100 साल के बाद दोबारा उठाया है। और फिर फरमाया, फंजुर इला तआमिका व शराबिका लम यतसन्ना, अपने खाने को देखो। तो खाना आप जानते हैं कि अगर गर्मी का मौसम हो तो शाम तक ख़राब हो जाता है, और अगर सर्दी का हो तो 1-2 दिन चलता है, लेकिन उसके बाद फिर वो भी ख़राब हो जाता है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि अपने खाने को देखो, वंजुर इला हिमारिक, और अपने गधे को देखो। खाने को देखा तो बिल्कुल तरोताज़ा, और गधे को देखा तो गधा भी मिट्टी में से खड़ा हो रहा है, अपने कान का फड़फड़ा रहा है, और अपने जिस्म को मिट्टी से साफ कर रहा है, और वो भी खड़ा हो गया। तो बड़े हैरान हुए कि 100 साल के बाद में मैं भी खड़ा हो गया, मुझे भी अल्लाह ने जिंदा कर दिया, और 100 साल के बाद में मेरा ये खाना भी ख़राब नहीं हुआ, और 100 साल के बाद में ये गधा भी दोबारा खड़ा हो गया। अल्लाह पाक ने फरमाया, वलिनजअलका आयतन लिन्नासि वंजुर इलल इज़ाम कैफ़ नुनशिज़ुहा सुम्मा नक्सुहा लहमा। अल्लाह पाक ने फरमाया कि ए मेरे नबी, जिस तरीके से 100 साल के बाद में सुला करके या मौत दे करके तुझे दोबारा ज़िंदा किया, और तेरे गधे को 100 साल के बाद दोबारा ज़िंदा किया, और 100 साल में भी तेरे खाने को ख़राब नहीं होने दिया, जबकि इसमें गर्मी भी आई, सर्दी भी आई, बरसात का मौसम भी आया, उसके बावजूद भी तो जिस तरीके से 100 साल के बाद में तुझे मैंने ज़िंदा कर दिया, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था। 100 लाख साल के बाद भी मैं इंसान को कब्र में से ज़िंदा करूँगा, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर, हर चीज़ पर किसकी कुदरत है? अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। ये कुरान का वाक़या कोई तारीख़ी वाक़या नहीं है, कुरान में ज़िक्र है ये। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में ये ख़याल आया, हालांकि इत्मीनान तो उनको था ही, वो तो नबी थे, उनसे ज़्यादा ईमान किन का हो सकता है, लेकिन उनके दिल के अंदर ये ख्याल आया, तो उन्होंने अल्लाह से सवाल कर दिया, रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, कि ए मेरे रब, मुझे दिखाओ तो सही, आप जिंदा कैसे करेंगे मुर्दे को? अल्लाह पाक ने फरमाया, अवलम तुमिन, कि इब्राहिम क्या तुम्हें यकीन नहीं है? तुम तो नबी हो। फरमाया कि अल्लाह, मुझे यकीन नहीं होगा तो किसको होगा? लेकिन बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, मुझे 100% यकीन है कि आप क़यामत के दिन अल्लाह जो है बंदों को दोबारा उठाएंगे, जिंदा करेंगे। ध्यान से सुनो, लेकिन मैं अपने दिल के इत्मीनान के लिए आपसे एक नमूना देखना चाहता हूँ, मिसाल से मैं उसको समझना चाहता हूँ, प्रैक्टिकली तौर पर मैं उसको देखना चाहता हूँ कि आखिर आप ये किस तरह करेंगे। अल्लाह पाक ने फरमाया, एक काम करो,
خذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعہن یاتینک سعیا۔ ابراہیم ایک کام کرو، 4 پرندوں کو پکڑو، 4 جانوروں کو پکڑو، اور ان پرندوں کو پکڑ کر کے ان کو ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد ان پرندوں کا ان کا قیمہ بناؤ، بوٹی بوٹی کر دو، ان کا قیمہ بناؤ، اور قیمہ بنا کر کے ان 4 پرندوں کا گوشت ملا دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کو پکڑا، ان کو ذبح کیا، ان کا قیمہ بنایا، اور قیمہ بنا کر کے ان کے گوشت کو ملا دیا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اب ان کو سامنے پہاڑ پر لے جا کر کے رکھ دو، پہاڑ پر رکھ دیا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اب تم دور جا کر کے بیٹھ جاؤ، دور جا کر کے بیٹھ گئے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اب ان 4 پرندوں میں سے ایک پرندے کا نام لو، یہ مثال کے طور پہ کبوتر کا نام لو۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی کبوتر کا نام لیا تو اب جب 4 پرندوں کا گوشت مل گیا ہے تو پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا کبوتر کا کون سا دوسرے پرندے کا؟ نہیں پتہ چلے گا نا۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے کہا، ایک پرندے کا نام لیا، اس قیمہ بنے ہوئے گوشت میں سے صرف وہی گوشت نکلا کہ جو کبوتر کا تھا، وہ گوشت اس میں سے نکلا، کبوتر تیار ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں آ گیا۔ پھر فرمایا کہ دوسرے پرندے کا نام لو، دوسرے کا نام لیا تو صرف اسی پرندے کا گوشت اس قیمے میں سے نکلا اور وہ پرندہ تیار ہوا اور وہ ابراہیم علیہ السلام۔ اس طریقے سے 4 پرندے کا نام لیا اور 4 پرندوں کا گوشت لگ کر کے تیار ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں آ گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارا یہ خیال ہے یا لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مر گیا، کھپ گیا، اور نہ جانے اس کے ذرات کو ہواؤں نے اڑا کر کے کہاں پہنچا دیا، اور اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ذرے ذرے مٹی کے اندر مل گئے اور اس کو مرے ہوئے ہزاروں اور لاکھوں سال گزر گئے، تو اللہ ان ذرات کو کس طریقے سے جمع کرے گا؟ اور پھر اس کو کیڑوں نے کھا لیا، پھر ان کیڑوں کو اگلے کیڑوں نے کھا لیا، پھر ان کیڑوں کو اور بھی اگلے کیڑوں نے کھا لیا، تو اس مرنے والے کی بوٹی نہ جانے کہاں چلی گئی۔ سمندر کے اندر ڈوبا تو اس کو مچھلی نے کھایا، پھر بڑی مچھلی آئی، اس نے اس مچھلی کو کھا لیا، پھر اس سے بھی بڑی مچھلی آئی تو اس نے اس مچھلی کو کھا لیا۔ جنگل کے اندر گیا، وہاں پر اس کی لاش پہنچی تو چھوٹے جانور نے اس کو کھایا، بڑا جانور آیا، اس نے اس جانور پر حملہ کیا، اس نے اس جانور کو کھا لیا، اس سے بڑا جانور آیا، اس نے اس کے اوپر حملہ کیا، اس نے اس جانور کو کھا لیا۔ اس طریقے سے انسان مرا اور مرنے کے بعد اس کے ذرات جانوروں میں تبدیل ہو گئے، مٹی میں تبدیل ہو گئے، پانی میں تبدیل ہو گئے، اور اس کو مرے ہوئے ہزاروں لاکھوں سال ہو گئے۔ آخر اللہ پاک اس کو زندہ کس طریقے سے کرے گا؟ فرمایا کہ جس طریقے سے ان 4 پرندوں میں سے ان کی بوٹیوں کو نکالا اور نکال کر کے ان کی ہی بوٹی لگا کر کے ان کو دوبارہ ویسا کا ویسا پرندہ بنا کر کے ان کو میں نے کھڑا کیا ہے، چاہے تمہیں مرے ہوئے 1000 سال ہو جائے، لاکھ سال ہو جائے، کروڑ سال ہو جائے، اسی طریقے سے تمہارے ذرات کو جمع کروں گا، اور جمع کرنے کے بعد تمہیں بھی قیامت کے دن اسی طریقے سے زندہ کروں گا، اور میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہر چیز پر کس کی قدرت ہے؟ کس کی طاقت ہے؟ اللہ کی طاقت ہے۔ آج ایک بہت بڑی تعداد میں ہمارے مسلمان بھائیوں کا بھی یہ خیال ہے کہ یار مر گئے، ختم ہو گئے، کیا زندہ کرے گا، کون زندہ کرے گا، کھٹے سے اٹھاؤ گا، کتنے رقت انتقال ہوا ہے تو 100 سال 2 سال ہو گئے، 500 1000 سال ہو گئے، کیوں بیرا ہی کو نہیں، قبر کا ہی بیرا کو نہیں، وہ قبرستان ہی ختم ہوگی، بڑے تو مکان بن گئے۔ آپ اس کی فکر نہ کرو، یہ اللہ کا کام ہے۔ آپ تو اس بات پر یقین اور ایمان رکھو کہ اللہ پاک نے جو موقع دیا، اللہ پاک ضرور انسان کو زندہ کریں گے، اور جو بھی انسان نے زندگی گزاری ہے اللہ پاک اس کا حساب لیں گے۔ قیامت کے دن زندہ ہونا ہے، اور زندہ ہو جانے کے بعد پھر جو نیک عمل کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے فیصلے فرمائیں گے، اور جو برا عمل کرے گا اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ گنہگاروں کے لیے جہنم اللہ نے تیار کی ہے، جہنم میں ہر طرح کا عذاب اللہ نے تیار کیا ہے، اور دوزخ کی آگ اللہ نے اس کو تیار کیا ہے کہ انسان تو اس کو برداشت کرنا تو دور کی بات، اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ یہ جو ابھی اتنی گرمی ہو رہی ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، آپ سب حضرات بھی اس کو محسوس کر رہے ہیں، اور پھر گرمی اور بھی زیادہ ہوتی رہتی ہے، کچھ علاقے ایسے تو وہاں تو اور بھی زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ یہ گرمی اتنی کیسے ہوتی ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم سال میں 2 مرتبہ سانس لیتی ہے، ایک مرتبہ اندر، ایک مرتبہ باہر۔ جب جہنم اندر سانس لیتی ہے تو دنیا کے اندر سردی ہوتی ہے، اور جب جہنم باہر سانس لیتی ہے تو دنیا کے اندر گرمی پھیلتی ہے۔ پھر آپ عرب کے علاقے میں چلے جاؤ تو پورا ریگستان ہے، وہاں تو گرمی کا انسان
سوچ بھی نہیں سکتا، اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے اور انسان پسینے میں شرابور رہتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جہنم کی سانس میں اتنی تاثیر ہے کہ جب وہ اپنے سانس کو باہر نکالتی ہے تو اس کی وجہ سے دنیا میں گرمی ہوتی ہے کہ پنکھے سے کام نہیں چلا، انسان نے کولر لگا لیا، اور اب کولر سے بھی کام نہ چلا تو انسان نے اے سی لگا لی، اور اے سی تو آج ہے، ابھی 2024 ہے، اے سی تو آج ہے، لیکن آپ دیکھنا آنے والے وقت میں اے سی سے بھی بڑی کوئی ایسی چیز آئے گی کہ جس سے انسان کو راحت حاصل ہوگی اور وہ اپنی گرمی کو دور کرے گا اور اپنے جسم میں ٹھنڈک حاصل کرے گا۔ تو جہنم کی سانس میں اتنی تاثیر ہے کہ دنیا میں ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، تو جو انسان جہنم میں چلا جائے گا تو اس کی آگ میں کتنی گرمی ہوگی اور کتنی سخت سزا ہوگی۔ اس سے دعا مانگنی چاہیے، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر وعذاب جہنم۔ اور جو نیک انسان ہوں گے ان کے لیے پھر اللہ نے جنت بنائی ہے۔ جنت ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر خواہش کو رکھا ہے۔ دنیا خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا تو ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے۔ جنت کے اندر جو بھی انسان مانگے گا، لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، کہ جو آپ مانگیں گے وہ اور اس سے بھی زیادہ اللہ پاک نے رکھا ہے۔ جو چاہو کھاؤ، وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون، جو پھل چاہو وہ پھل کھاؤ، جو گوشت چاہو وہ گوشت چاہو، جس طریقے کا جو بھی کھانا تمہیں چاہیے، جو بھی پینا تمہیں چاہیے، اللہ پاک انسان کی ہر خواہش کو جنت کے اندر پورا کریں گے۔ لیکن پھر اس کے بعد جنت کے اندر بھی یہ خواہش ادھوری رہ جائے گی۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ میرے بندو، جنتیوں سے سوال ہوگا کہ تمہاری خواہش پوری ہو گئی ہے؟ وہ کہیں گے کہ اللہ بس ہماری خواہش تو پوری ہو گئی، کھانے کی پینے کی ساری چیزیں جو ہے مل رہی ہے، اب ہمیں کیا باقی رہ گیا، کیا ضرورت باقی رہ گئی؟ اللہ پاک فرمائیں گے سوچ لو۔ تو اس وقت جو ہے علماء کے پاس میں جائیں گے اور جا کر کے ان سے سوال کریں گے تو وہ ان کو بتائیں گے کہ ایک چیز باقی رہ گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ اللہ کا دیدار باقی ہے۔ کیا باقی ہے؟ کر رہا ہوں میں، کیا باقی ہے؟ اللہ کا دیدار باقی ہے، اللہ کی زیارت باقی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے، سوال کریں گے، تو پھر ان کے کہنے پر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب جنت والوں کو اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کی زیارت ہوگی اور جنت والے اللہ کو دیکھیں گے تو جنت کی ساری نعمتوں کو بھی بھول جائیں گے۔ اور کیوں نہ بھولے کہ جس اللہ کے لیے ساری قربانیاں دی بغیر دیکھے، جب اس کو دیکھیں گے تو کیا عالم ہوگا۔ تو بہرحال اللہ پاک نے یہ ہمیں زندگی دی ہے، اور جیسا کہ میں نے حدیث کی تلاوت کی تھی کہ انسان مر جاتا ہے لیکن اس کے عمل کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ 3 عمل ایسے ہیں کہ اگر وہ انسان اس کو کرے تو اس کے لیے ثواب ملتا رہتا ہے۔ اس میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے، کسی غریب کی مدد کرنا، اور اسی طریقے سے علم کو پہنچانا، اور اسی طریقے سے نیک اولاد کو چھوڑنا۔ تو بہرحال جانے سے پہلے تیاری کریں، اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا کر کے جائیں، اور جو چلے گئے ہیں ان کے اوپر رونے سے، واویلا کرنے سے، پیٹنے سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ آپ ان کے لیے صرف ایک کام کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ جتنا زیادہ آپ ان کے لیے ایصال ثواب کریں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ان کو بھی ہوگا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔